نقوی صاحب کی جو پریس بریفنگ تھی اس میں کولیپس کا ذکر کیا. کولیپس کا ذکر تو میں اپنی بات کروں گا. ہم 25 سال سے کر رہے ہیں, جس صوبے میں ہم ہیں زندگی گزار رہے ہیں, 25 سال پہلے کولیپس ہو چکا تھا سب کچھ. آج میرے خیال میں کسی نے نقوی صاحب کو بتایا ہے تو انہوں نے یہ ہمارے سامنے رکھا. میں تو اس جو دونوں ٹاپکس ہیں, لوکل گورنمنٹ اینڈ پروونسز, میں تو بھرا بیٹھا ہوں. آپ نے مجھے کچھ زیادہ ٹائم دینا ہوگا. دیکھیں, جہاں تک لوکل گورنمنٹ کا تعلق ہے, اس کا سپورٹر سب سے زیادہ اگر کوئی رہا ہے سیاست میں وہ ایم کیو ایم رہی ہے. میرے خیال میں اف آئی ایم ناٹ مسٹیکنگ, میں نے اور اسد بھائی نے پٹیشن ساتھ ہی سبمٹ کی تھی اپنا سپریم کورٹ میں, امپلیمنٹیشن آف آرٹیکل 140A کے حوالے سے. تو ہماری ایک طویل جد و جہد ہے اس پہ کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ کو سپورٹ کیا تھا اس لالچ میں کہ شاید اختیارات نچلی سطح تک پہنچیں گے, مگر افسوس کہ پھر ہمیں ایک اور لالی پاپ ملا اور نچلی سطح تک آج تک نہ پہنچ سکے. حالانکہ سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن موجود ہے مگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. یہاں بات کی گئی سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی, دونوں سیاسی جماعتیں, بلکہ میری عمران خان صاحب سے جب وہ پرائم منسٹر تھے ایک میٹنگ میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہو, اور میں انشاءاللہ تمہیں دکھاؤں گا کہ جو ایم این اے اور ایم پی ایس کو فنڈز ملتے ہیں یہ میں نہیں دوں گا, یہ پیسے سارے لوکل گورنمنٹ میں لگیں گے. مگر وہ بھی نہیں کر سکے. ظاہر کرپشن ہے, بہت ساری چیزیں, مجبور ہو جاتا ہے آدمی اس جگہ بیٹھ کے. تو ایک طویل جد و جہد, اگر کسی نے 2016 سے 20 تک کسی میئر کا نام سنا ہے اس ملک میں تو وہ میرے خیال میں میرا ہی نام تھا. میں 4 سال چیخا ہوں, لٹرلی چیخا ہوں میں اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے. میرے خیال میں آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ مجھے چیختے دیکھا ہوگا. مجھے فار کاؤنٹلیس ٹائمز ایگزیکٹلی وہاں یہ کرٹک بھی آتا تھا کہ تم ریزائن کیوں نہیں کر دیتے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس فورم کو, ایک خامی نظر آئی ہے مجھے, آپ کی ریپرزنٹیشن جو ہے نا خواتین کی بہت کم ہے. نہیں ہے, اسپیکرز کی بات کر رہا ہوں. بالکل ہے, ابھی آئی ہیں اور بھی غریدہ صاحبہ ہمارے سیکنڈ سیشن کی ایک مین گیسٹ ہے. there were couple of female politicians and other from academia جو unfortunately آ نہیں سکی, اس لیے میں نے فوراً میڈم زیبا کو مائک دیا تھا تاکہ یہ نمائندگی جو ہے یہ یقینی ہو سکے. تو ریزائن میں کر سکتا تھا میئرشپ سے 4 سالوں میں. اگر میں ریزائن کر دیتا تو پیپلز پارٹی کی جو کرپٹ گورنمنٹ 18 سال سے بیٹھی ہے وہ سارے جگہوں اپنا قائم مقام گورنر اور اسپیکر قومی اسمبلی ملک احمد خان صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں, تشریف لے آئیں. بہت شکریہ ملک صاحب. جی پنجاب سے میں سر کہیں اور دیکھنا چاہ رہا ہوں, میری خواہش کا اظہار غیر دانستہ ہی ہونے دیں آپ. ٹھیک, دیکھیں ان کو اعتراض نہیں ہوا. جی وسیم بھائی, بہت اہم بات وسیم صاحب کر رہے ہیں کہ ان سے ہم ہی پوچھتے تھے ٹاک شو میں لے کے کہ جب آپ یہ شکوہ کرتے ہیں اور ان محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے. میرا ان سے مکالمہ ہونے رہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. دین سر استعفیٰ نہ دینے کی وجہ تھی, وہ وجہ یہ تھی کہ میں اگر استعفیٰ دیتا, میں اکیلا نہیں دیتا, سارے ڈسٹرکٹ کے چیئرمینز بھی استعفیٰ دیتے, ٹھیک ہے نا. تو پیپلز پارٹی کو موقع ملتا وہ ساری جگہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتی, جیسا کہ وہ یہ کام کر چکی ہے. جو آج میئر ہیں وہ پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں, اور جب وہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا دیتی تو پھر جو ایک آواز میں بلند کر رہا تھا اس سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بھی دب جاتی. میں نے آواز بلند کی, سپریم کورٹ سے فیصلہ لیا, مگر بدقسمتی سے وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں, میرے ذہن میں آ رہا تھا جب بیٹھا تھا, میں ایک واحد میئر ہوں پوری دنیا کا جس نے جیل سے الیکشن لڑا تھا. مجھے بند کر دیا گیا تھا جسٹ بیکاز کہ میں میئر کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہا تھا.
مجھ پہ ایک بھی ایف آئی آر نہیں تھی جب میں نے نامینیشن سبمٹ کیا میئرشپ کے لیے. جیل کے اندر مجھ پہ 40 ایف آئی آریں ڈال دی گئیں کہ میں الیکشن کانٹیسٹ نہ کر سکوں. تو وہ ساری جدوجہد تکلیفیں جھیل کے, اور جیل کے اندر میرے ساتھ کیا نہیں ہوا وہ میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے روکا جاتا تھا کہ میں میئر نہ بن سکوں. مگر اوپر والا بھی بیٹھا ہے, اس نے سارے ہرڈلز دور کیے اور میں 2/3 میجورٹی سے جیل سے الیکٹ ہوا ہوں. دنیا کا واحد میئر جس نے جیل سے الیکشن لڑ کے جیتا ہے. تو یہ جدوجہد ہے ہمارے سامنے اور ہم کرتے رہیں گے. بدقسمتی سے دونوں مونٹیسریہ جو ہیں سیاست کی, جمہوریت کی, وہ آپ نے ختم کر دی ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز اور لوکل گورنمنٹس. تو میں ایز اے ڈیموکریٹ میں جمہوریت پسند آدمی ہوں, مگر حالات دیکھتے ہوئے اور اسپیشلی میں اپنے شہر کے حالات دیکھتے ہوئے, اپنے صوبے کے حالات دیکھتے ہوئے, دونوں بڑی جماعتوں کی کارکردگی دیکھتے ہوئے, مجھے 40 سال ہو گئے ہیں اس کام میں, دونوں جماعتیں فیل ہیں, کرپٹ ترین جماعتیں ہیں. اس ملک کو نقصان پہنچانے میں دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں مجبور ہوتا ہوں کہ میں ہائیبریڈ کی طرف دیکھوں اب, کہ وہ ہائیبریڈ سسٹم جو ہے وہ ملک کے لیے کام کر رہا ہے, ملک کا نام روشن کر رہا ہے, جنگیں جیت رہا ہے, اکانومی کے لیے, اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے دوسرے ممالک جا رہا ہے. یہ سارے کام تو وہ کر رہا ہے. میرے ملک کی جو بارڈرز ہیں اس کو پروٹیکٹ وہ کر رہا ہے. میں کیا کروں؟ میری عمر بھی ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں میری زندگی کے سامنے میرا شہر ٹھیک ہو جائے, میرا صوبہ ٹھیک ہو جائے. تو میں مجبوراً ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے مسائل حل کریں. جو کراچی کے لوگ سفر کر رہے ہیں وہ ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ آپ لوگ کراچی آ کے تو دیکھیں. لاہور میں کل آیا, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. لاہور کے میرے بہت پرانے دوست ہیں, وہ کراچی آیا کرتے تھے کہ ہمیں کراچی گھماؤ, لائٹیں دکھاؤ. یہ پرانی 70s کی بات کر رہا ہوں میں. آج ماشاءاللہ لاہور دبئی کی ٹکر پہ کھڑا ہے. میں تو یہاں کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو کہ اپنی بیٹی کو کراچی بھیجیں تھوڑے دنوں کے لیے. محترمہ مریم نواز کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ملک صاحب نوٹ فرما لیں پلیز, کمپلیمنٹ جا رہا ہے آپ کی سرکار کے لیے. شاید وہ ٹھیک کر دیں میرا کراچی. تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کو نہیں آپ سمجھ سکتے اس کو. یہاں ایک لفظ آیا تھا, بڑی عزت ہے کے لیے میری, مہاجر. میں ایک واقعہ ضرور کوٹ کروں گا. جب مشرف صاحب کا رول تھا تو ایم کیو ایم کی میجورٹی تھی پروونشل اسمبلی میں, ہمارا سی ایم بن سکتا تھا. ہم نے گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی مشرف صاحب سے اور ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج ہمیں موقع ملا ہے ایم کیو ایم کو کہ ہمارے نمبر زیادہ ہیں پروونشل اسمبلی میں تو ہمارا سی ایم ہونا چاہیے. تو انہوں نے آرام سے یہ بات کی کہ بیٹا میرے سندھی بھائی ناراض ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں کا وزیر اعلیٰ بنا. تو میرے بھائی میں کیا کروں پھر, میں آواز بلند کرتا ہوں تو ایف آئی آریں کٹتی ہیں. اب ہماری بھی عمر ہو چکی ہے اور میں آواز بلند کروں تو میری سیٹ ختم کی جاتی ہے. ہائیبریڈ اگر میرا کراچی ٹھیک کر دیتا ہے, یونیورسٹی روڈ بنا دیتا ہے, تو اور میں کہاں جاؤں پھر؟ بالکل ٹھیک. وسیم بھائی تھوڑا سا وقت کی بھی قلت آ گئی, آپ کنکلوڈ کر رہے تھے کہ اب پھر وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں, جب تک بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا, آرٹیکل 140A کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن نہیں ملے گا, نہیں ہو سکتی کامیابی. دونوں بڑی سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی کہ بلدیہ مضبوط ہو کیونکہ ان کی کھڑکیاں کرپشن کی بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. دس از دا بیسک پرابلم, اور وہ اسی لیے اس کے حق میں کبھی اور اگر ہم نے کوشش کی تھی بلدیاتی نظام مضبوط ہو, مگر جب مضبوط نہیں ہوگا تو میں بھی صوبہ مانگوں گا نا. میں کیوں نہ مانگوں صوبہ, آئین کے اندر گنجائش موجود ہے. ٹھیک, وہ الگ بات ہے کہ اس کا پروسیجر بالکل ٹھیک مشکل ہے. اب ہم نے عدلیہ کی جانب بھی جانا ہے.